احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار کی عیادت میں نبی علیہ السلام کا اسوہ اور طریقہ کیا تھا، اس کو تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار صحابہ کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس کتابی یہودی لڑکی کی بھی عیادت فرمائی، جو حدیث پہلے آپ حضرت کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ اسی طرح اپنے چچا ابو طالب کی بھی عیادت فرمائی، جبکہ وہ مشرک تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت اسلام دی۔ لڑکا تو مشرف اسلام ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام مریض کے قریب بیٹھ جاتے تھے، اس کے سر کے پاس بیٹھتے تھے، حال پوچھتے تھے اور فرماتے تھے اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام مریض سے اس کی خواہش پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا کسی چیز کی خواہش ہے؟ اگر کسی چیز کی خواہش کرتا تو نبی علیہ السلام کو یقین ہوتا کہ یہ اسے نقصان نہیں کرے گا، تو نبی علیہ السلام اس کے لیے اس چیز لانے کا حکم فرماتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ مریض کے سر پر رکھ لیتے تھے، اس کو سلاتے تھے اور دعا فرماتے، اللہم رب الناس اذهب البأس واشفیہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ، اے لوگوں کے پالنہار، بیماری دور فرما دے اور اس کو شفا عطا فرما دے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، شفا یابی آپ کے شفا دینے سے ہو سکتی ہے، ایسی شفا عطا فرمائے جو ذرا بھی بیماری نہ چھوڑے۔ یہ بخاری کے اندر حدیث جلد نمبر 2 صفحہ 855 پر باب رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث منقول ہے۔ اسی طرح اسی باب میں یہ حدیث بھی منقول ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا بھی پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ اے لوگوں کے پالنہار، بیماری دور فرما دیجئے، شفا آپ ہی کے پاس ہے، اس کو کھولنے والا صرف آپ ہی ہے۔ اسی طرح آپ مریض کے لیے 3 بار دعا کرتے تھے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر باب وضع الید علی المریض جلد نمبر 2 صفحہ 845 پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن۔ یا اللہ سعد کو شفا عطا فرما، یا اللہ سعد کو شفا عطا فرما، یا اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ نبی علیہ السلام جب مریض کے پاس داخل ہوتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی۔ یہ بخاری کے اندر ہے، باب ما یقال للمریض جلد نمبر 2 صفحہ 845 پر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کبھی یہ فرماتے تھے، کفارۃ و طہور۔ یہ ابن سنی میں کے حوالے سے زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ بیماری گناہوں کا کفارہ و ان کی پاکی ثابت ہوگی، اور جس کسی کی کوئی پنسی زخم یا کوئی تکلیف ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کی جاڑ پونگ کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھتے اور فرماتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ یہ بخاری کے اندر باب رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 2 صفحہ 855 پر ہے۔ بسم اللہ، ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کی تھوک سے مل کر ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا دے گی۔ یہ مریض کی عیادت کے لیے کسی خاص دن یا کسی خاص وقت کا وہ مخصوص کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رات دن تمام اوقات میں بیماروں کی عیادت کو مشروع قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے آنکھوں کے بیمار وغیرہ کے مرض میں بھی عیادت فرماتے، کبھی کبھی اپنا دست مبارک مریض کی پیشانی پر رکھتے، پھر اس کے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اللہم اشفہ، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ پورا زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 497 پر نبی علیہ السلام کی عیادت کی پوری تفصیل موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔